الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ہمارا انتہائی عقیدت و محبت سے حضور سرور کائنات سید عالم تاجدار دو عالم آفتاب رسالت ماہتاب نبوت آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، یہ اس علاقے کی اہل سنت کی مرکزی درسگاہ جامعہ قادریہ کا یہ شاندار اجلاس ہے جس میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ روح سنیت وقار ملت مناظر اہل سنت حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب ایک علمی خانہ بازی کے چشم و چراغ. آپ ان کا ماضی دیکھیں، حال دیکھیں تو معلوم ہوگا شہید گجرات حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پورے گجرات میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فضل و کمال کا جھنڈا نصب کر دیا ہے. مولانا جدھر جاتے ہیں وہاں علم و فضل ہی کی بارش کیا کرتے ہیں. ان کے شہزادے بھی اسی علم سے وابستہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانوادے کو سلامتی عطا فرمائے. دیکھیے، آج جو بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا ادھر سے شاید اس کی تمہید بہت کٹھن ہو، لہذا نیند نہ ہوگی تب آپ اس کو سمجھ سکیں. آپ قطعاً گھبرائیے نہیں. میں نے کہا دیکھو، ہم بہت سادگی کے ساتھ بہت سی چیزوں کو سمجھا لیتے ہیں، اس کا ایک نمونہ بتلا دے تب ہم آپ پھر ہماری بات کچھ آگے بڑھ دے گا. یہ ہے سنت و جماعت کا مرکزی اجلاس ہے اور یہ جلسہ ختم ہوگا ہم یوں ہی دامن جھٹک کر نہیں چلے جائیں گے، بلکہ آقائے کائنات کی بارگاہ نظر سے کھڑے ہو جائیں گے اور صلاۃ و سلام کی نظر گزار کی جائیں گے. ہم یوں ہی نہیں چلے جائیں گے. ہم کہیں گے یا نبی سلام علیکم، ہم کہیں گے یا رسول سلام علیکم. بولو کہو نہیں، بس ایسے ہی بولتے رہو میرے بھائی. ہم نبی کی بارگاہ میں سلام بھیج کر کے جائیں گے، مگر معلوم ہے سنیوں نے کہا یا نبی سلام علیکم، کان میں آواز میں آئی سنی پاگل ہے، سنی دیوانہ ہے. کہاں مقصود پور، کہاں مدینہ، اتنے دور والے کو یا سے پکار رہا. معلوم ہوتا ہے کہ عمر کی پوری ٹھیکے داری ہی کو حاصل ہو گئی. ہم نے کہا یا نبی سلام علیہ، تو کہا اتنا دور مدینہ اور اس کو مقصود پور سے پکارا جائے یا نبی سلام. ہم نے بھی کہا کتب خانہ نہ جاؤ، چلتا پھرتا میرا بھی جواب دے. تم کہتے ہو نبی بہت دور، میں کہتا ہوں نادان، مدینہ دور ہو سکتا ہے، مدینے والا نہیں دور. مدینہ دور ہو سکتا ہے، مدینے والا نہیں دور ہو سکتا ہے. تو تیرا بناسپتی نبی ہوگا جو بہت دور ہوگا، وہ ڈالڈا ٹائپ نبی ہوگا جو بہت دور ہوگا. میرے مصطفیٰ تو ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. دیکھو یاد رکھو، مدینہ دور، تم مدینہ دیکھ رہے ہو، ہم مالک مدینہ کو دیکھ رہے ہیں. تمہاری نظر کہاں ہے، ہماری نظر کہاں ہے؟ تم کہتے بہت دور مدینہ والی منزل کہتے ہو. میرے پیارے، چاند دور ہو سکتا ہے، چاندنی دور نہیں ہوا کرتی. آفتاب دور ہوتا ہے، روشنی دور نہیں ہوا کرتی. ہم تو انہیں کی رحمتیں تمام کے سچے میں زندہ ہیں. ان کی رحمتوں کا سہارا نہ ملے تو زندگی نہیں مل سکتی ہے. اس لیے وہ کوئی بناسپتی نبی ہوگا جو بہت دور ہوگا. تم آج کہتے ہو سنی دیوانوں پاگل ہے. ارے جب نبی تھے تم نے کہہ لیا وہ کہاں گئے یا نبی کہتے ہو.
میرے سرکار کل بھی تھے، میرے سرکار آج ہیں، میرے سرکار ہمیشہ کے لیے، میرے سرکار کل تھے آج ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ہم نے سمجھا نہیں ہے نبی کسے کہا جاتا۔ آپ اس بات کو سمجھو، پورا مجمع مجھے اس بات کی گواہی دے بولو کہ سب مقصود پور میں دن ہے کہ رات ہے؟ سب لوگ بولو، تاریخی ہے کہ اجالا ہے؟ اجالا تو رات والا ہے، ٹھیک ہے، رات تو تاریخی ہی ہے مگر ایمان کا اجالا ہے۔ یہ تو اجالا ہماری تقدیر کے ساتھ ہے، 1000 رات تاریخ ہو مگر ہم اجالا لیے چلے، یہ تمہاری تقدیر میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بہرحال رات تو تاریخ ہے نا بھائی۔ ایک بات اور بتا دو، مقصود پور میں تاریخی ہے، کیا ایسے ہی تاریخی امریکہ میں بھی ہے؟ سوچو، بولو کہ سمجھدار آ رہی، عقل گواہی دے رہی، عقل کا مقتضا بول رہا ہے۔ یہاں تاریخی ہے مگر وہاں آفتاب چمک رہا ہے، امریکہ روشن ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ معلوم ہوا ہم آفتاب کو دیکھ تو نہیں رہے ہیں مگر اس کا یقین ہے کہ یہاں نہیں کہیں تو ہے، یہاں نہیں ہے کہیں تو ہے۔ آئے گا پھر آئے گا، جائے گا پھر جائے گا، پھر جائے گا پھر آئے گا۔ آسمان کے آفتاب کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو، آج یہ مقصود پور تاریخ ہے مگر امریکہ کی زمین چمک رہی ہے، چھتیں وہاں کی روشن ہیں، لوگ گھوم رہے ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ آفتاب کا مزاج یہ ہے کہ آفتاب مٹ نہیں جاتا، آفتاب چھپ جاتا ہے۔ یہ آفتاب کا مزاج، آفتاب مٹ نہیں جاتا، آفتاب چھپ جاتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دو، یہ آسمان کا آفتاب ہے، یہ آسمان کا آفتاب ہے، میرے مصطفیٰ آسمان نبوت کے آفتاب ہے، آسمان رسالت کے آفتاب ہے۔ کہہ لینے دو مجھے، آفتاب کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ یہ آسمان کا آفتاب ہے، میرے مصطفیٰ آسمان نبوت کے آفتاب ہیں۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ آفتاب کا مزاج کیا ہے، یہ آفتاب مٹ نہیں جاتا، آفتاب چھپ جاتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا فاضل درد بھی فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم چھپ جانے والے، آفتاب مٹ نہیں جاتا، آفتاب چھپ جایا کرتا۔ میرے سرکار کل بھی زندہ تھے، میرے سرکار آج زندہ ہیں، میرے سرکار ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اب مجھے ایک بات کہنے دو، جو میں کہتا تھا کہ چلتے پھرتی بات میں مسائل حل کیے جائیں، اب آپ بھی لگا کے درود شریف پڑھو تو ایک بات اور سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى ان صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھو، جاگو، بیداری کے ساتھ بات کو سنو۔ ہم نے کہا کہ آپ مشاہدوں میں مسئلے کو حل کرتے ہو۔ ہم نے کہا یا نبی سلام علیک، تو آواز آئی بہت دور، چونکہ خود دور ہے نا وہ، اس لیے سب کو دور ہی رکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے کہا یا نبی سلام علیک، کہا بہت دور۔ ایک بات آپ سب لوگ مجھے بتاؤ، فیصلہ ہم تمہارے ہاتھ میں دیے تھے، آپ اس بات کو بولو۔ آج سنی کہتا یا نبی سلام علیہ کے کبا کہتا کہ نبی پر سلام کیوں بھیجا تم نے؟ آج سلام بھیجنے پر پہرا بٹھایا جاتا ہے، ماتم کرنے کا مقام ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی جگہ کہ جس نبی نے سلام کا ڈھنگ سکھایا اسی نبی پر سلام کا دروازہ بند کیا جا رہا۔ یہ دولت بے مایا مل رہی ہے تم کو کہاں سے؟ مگر ہم ایک بات آپ سے پوچھیں گا، مجھے بتاؤ، جو طبقہ یہ کہتا ہے نبی پر سلام نہ بھیجو، بہت ہوش مندی سے بولو، بہت جی لگا کر کے جواب دو، جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ نبی پر سلام نہ بھیجا جائے، کیا وہ لوگ کسی سے سلام نہیں کرتے؟ بولو، کسی سے سلام نہیں کرتے؟ ارے ہم نے تو ان کو ہوٹلوں میں سلام کرتے دیکھا، چوراہوں پر سلام کرتے دیکھا، باریکوں میں سلام کرتے دیکھا ہے، ادھر ادھر ہم نے سلام کرتے دیکھا، لیڈروں سے سلام کرتے دیکھا ہے، منسٹروں سے سلام کرتے دیکھا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ میرے پیارے، سلام نہیں بند ہے، سلام نہیں بند ہے،
سلام تم بھی کر رہے ہو، سلام ہم بھی کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جس کو تم نے اپنا سمجھا اس سے تم نے سلام کیا، جس کو ہم نے اپنا سمجھا اس سے ہم نے سلام کیا۔ ہے کسی کے منہ میں سلام جو کہہ کر گزر جائے، یہ جامع قادریہ کا چندہ پور درود شریف پڑھیے بابا کے قلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى من صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایسے بیٹھتے بیٹھے رہو، چہکتے رہو۔ آپ باتوں کو سمجھو، میں نے کہا لائبریری میں جاؤ، کتب خانہ نہ جاؤ، کتاب نہ الٹو، ورق نہ دیکھو، سطر نہ چڑھو، آنکھ کے مشاہدے کا فیصلہ کرو۔ معلوم ہوا سلام نہیں بند ہے، سلام تم بھی کرتے ہو، سلام ہم بھی کرتے ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ جس کو تم نے اپنا سمجھا اس سے تم نے سلام کیا، جس کو ہم نے اپنا سمجھا اس سے ہم نے سلام کیا۔ ہم یہ اجازت دو میں تم سے بول کہہ دوں، یہی سلام ہمارے تمہارے درمیان خط فاصل ہے، یہی خط امتیاز ہے، یہی سلام ہم کو تم کو بتلا رہا ہے کہ تمہارا کون ہے، ہمارا کون ہے۔ اسی سلام نے بتلایا کہ تمہارا کون ہے، ہمارا کون ہے، اور اسی سلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ تم کس کے ہو اور ہم کس کے ہیں۔ اسی سلام نے دونوں بات بتلا دی، تم کس کا اور ہم کس کے ہیں۔ معلوم ہوا سلام نہیں بند ہے، سلام تم بھی کر رہے ہو، سلام ہم بھی کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ تم تھانہ والے کو سلام کرتے ہو، ہم مدینے والے کو سلام نہیں بند ہے، سلام جاری ہے، چل رہا ہے۔ میرا سلام جو ہے تھانے تک ہے، میرا سلام جو ہے مدینے تک ہے۔ خوش ہو جاؤ، سن لیو تمہارے سلام کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ سلام نہیں بند ہے، سلام تو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر تم یہ کہتے ہیں جناب ایک بات اور نہیں تو ذرا سن لو۔ ہم نے کہا یا نبی سلام علیہ، کہا بہت دور ہے نبی، اتنا دور ہے، نبی سے کہنے کا دوری ہی نظر آتی اس کو۔ دیکھو ہم نے کہا جناب یہ کہتے ہیں کہ نبی بہت دور والی منزل میں ہے، کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا، ارے رہنے تو سب کہاں کو دیکھیں اسے کہیں ڈھونڈ رہا تھا، جاؤ جاؤ چلو سب نے پہچان لیا۔ چلو بھائی دیکھو، جناب بہت دور والی منزل، ہم نے کہا ایک بات آپ سنو، کبھی کبھی آپ سنتے ہوگے کہ ایک اجتماع ہوتا ہے، سنا کبھی کہ نہیں سنا؟ ارے بولو جلدی، اجتماع سنا ہے کسی کا؟ گئے ہو کہ نہیں گئے ہو؟ واہ واہ، اب سب کفر وفر کرنے لگے، کیا کہتے گئے تھے کہ نہیں گئے؟ نہیں گئے تھے، گئے تھے، بھولے بھٹکے بھی نہ جانا، سمجھے کہ نہیں؟ اس جلسے کا مقصد یہی ہے یہاں سے کچھ لے کے جاؤ، یہ تنقیدوں تو سرا نہیں ہے، ایمان کا دلا ہے، ایمان کی غالبگی ہے، ایمان کی زندگی۔ اس لیے ہماری زبان پر کوئی اور نہیں بولا کرتا ہے، ہماری زبان پر بریلی کا مسئلہ بولا کرتا ہے، اس لیے ہم آپ کو اسی رنگ میں رکھ دینا چاہتے ہیں جس میں فاضل ضروری سب کو رنگ دینا چاہتے ہیں۔ ہم انہی کے ترجمان ہیں، انہی کے نمائندہ ہیں، انہی کے غلام ہیں، اس لیے ہمارا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ میں نے کہا جناب اجتماع شور ہوتا ہے بہت زیادہ، اجتماع ہے نا بھائی، تو ایک برس اگر یہ چلاتے ہیں تو کہیں مشکل سے 1 لاکھ جمع ہوتے ہیں، بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمیں 1 لاکھ جمع ہوئے، اور اسی کے ساتھ پروپیگنڈے یہ بھی ہوتا ہے کہ 25,000 ہم نے بیت الخلا بنایا، 25,000 سنڈاس ہوتی، معلوم ہے وہاں کچھ کیا ہی نہیں جاتا، بس کھایا جاتا، سنڈاس دوڑا جاتا۔ مطلب کیا جس اجتماع میں 25,000 سنڈاس بنائی گئی ہو تو خالی بریانی کھاتے رہو دوڑتے رہو، یہ ان کا اجتماع ہے نا۔ آپ سوچو ان باتوں کو غور کیا کرو، اسے پڑھا نہیں جاتا، اسے سمجھا جاتا ہے، دید اعتبار ہو ان کی باتوں کو سمجھ لیا جائے، ورنہ 1 لاکھ جمع ہو جاؤ، 25,000 سنڈاس بنا دی جائے، بیت الخلا بنا دیا جائے، خالی دوڑو دھوپوں کو سے نمائش ہوتی۔ میں نے کہا جناب ارے تم 1 لاکھ 1 برس چلاتے ہوتے، 1 لاکھ جمع ہوتے ہو، ہے نا بھائی؟ اور سننے کا عالم یہ ہے کہ نہ کوئی پروپیگنڈا ہے، نہ اشتہار ہے، نہ پوسٹر ہے، نہ شور ہے، نہ ہنگامہ ہے، رجب کا چاند دیکھ لیا کرتا ہے، اور اجمیر میں 20 لاکھ اکٹھا ہو جاتا ہے، اجمیر میں 20 لاکھ اکٹھا ہوتا ہے۔ تمہاری مجال ہے ہم سے تم ہاتھ ملا کے بات کرو، تمہاری مجال ہے ہم سے
ارے ایک اجمیر نہیں نہ جانے کہاں کہاں کتنے لاکھ جمع ہو رہے ہیں، کہیں کلگر میں جمع ہو رہے ہیں، بہرائچ میں جمع ہو رہے ہیں، بہرائچ میں جمع ہو رہے ہیں، بریلی میں جمع ہو رہے ہیں، کشوچے میں جمع ہو رہے ہیں۔ اگر اتنا مسلمان اکٹھا ہو کر پیشاب کر دے تو ہے جاؤ اس کے اندر، تمہاری تعداد کیا ہے ملک میں؟ تم ڈالر کے سہارے جی رہے ہو، ہم مدینے والے کے سہارے جی رہے ہیں۔ یہاں ماتھے کی تو نہیں رہے گی، زمین پر چلی جائے گی۔ اس لیے خبردار اجتماع سے مروب نہ ہوا، اجتماع کشوریا کا نام۔ میں نے کہا بولے بیٹھ کے بھی نہ جانا، اب جاؤ گے تو نہیں گئے تھے تبھی نہ کہنا تو نہیں کلائی بھول گئی تو تھوڑی تو خبردار نہ جانا، خبردار نہ جانا، ہے نا بھائی؟ اس لیے کہ دیکھو بات کیا سن ہے، آپ کوئلے کی دکان پر 1 گھنٹہ بیٹھو، کوئلے کی دکان پر 1 گھنٹہ بعد اگر اپنے گھر جاؤ تو گھر والے نہ پہچانے، نہیں سمجھ میں آیا؟ گیٹ آؤٹ کر دیے جاؤ، دروازہ بند، کون اجنبی آ گیا تو سمجھ میں آیا؟ 1 گھنٹے میں کوئلہ آپ کا چہرہ بدل دے گا، سیاہ کر دے گا۔ اور اگر آپ کسی کی دکان پر 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ، شیشی نہ کھولو، مگر اس گلی سے گزر جاؤ، مہکاتے ہوئے چلے گا۔ تو بات آپ نے سمجھی میرے پیارے، کہنے دو، اگر کوئلہ اپنی سیاہی دے سکتا ہے تو کیا گمراہ اپنی گمراہی نہیں دے سکتا؟ اس لیے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو خبردار اجتماع میں مت جایا کرو، ان کے قریب نہ جایا کرو، ان کو دور رکھو، خود دور رہو، خود دور رکھنا چاہیے۔ خبردار جاؤ گے تو نہیں، جلدی بولو، ہاں کہہ دو نہیں جائیں گے، ہاں نہیں جانا نا، اب کبھی بھی نہیں جانے والی منزل یہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس بات کو، ہم نے کہا کہ ہاں یا نبی سلام علیہ، تو جلدی سے بہت پڑے بوکھلا کر کی بہت دور، لیکن کبھی جب تھوڑی بہت ان کو فرصت مل جاتی ہے بیت الخلا کی دوڑ دھوپ سے تو تھوڑی سی تقریر بھی کرتے ہیں۔ تقریر میں کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا۔ حضور سے مراد کون؟ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کی دھڑکنوں اور دیدار کرو، آپ ان کا غریبہ خاندروں سے پوچھو، کہ نادان جو نبی ہمارے سلام میں دور ہوتا ہے تیرے اجتماع میں حضور کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے کہا یا نبی سلام علیہ، کہا بہت دور، اور تقریر کی کہا حضور نے فرمایا، ارے دور ہے تو حضور نہیں ہے، حضور ہے تو دور نہیں ہے، کیسے الٹی گنگا بہا رہا ہے؟ دور ہے تو حضور نہیں، حضور ہے تو دور نہیں۔ اب تیری ناری گئی ہے، اس لیے میں کبھی کہا کرتا ہوں یہ بولا کرتا ہے مگر سمجھا نہیں کرتا، یہ بولا کرتا ہے مگر سمجھا نہیں کرتا، بولنے کا حیدہ ہو گیا ہے، بس بولتا جاتا ہے، بولتا جاتا ہے، جہاں کھوپڑی بات آئی یا نہ آئے مگر بول دیا کرتا ہے۔ کہیں میری تقریر بہ کہ نہ جائے، میں سوچ رہا تھا کہ مان صاحب کی جگہ پر، لیکن دیکھو یہ واقعی ایسی بات ہے کہ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اگر آپ کا دماغ حاضر ہو تو ایک مثال آپ کو دے، بولو، ارے بولو بھائی صاحب، ایسے ہی بولا کرو ٹھکانے، ہاں مکاری بھرو ٹھیک ٹھاک، اب جا کر کے بات چلے گی۔ درود شریف پڑھو بابا دے بلند سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ذہن دینا مقصد یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھا کرو کہ یہ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، ہے نا بھائی؟ یہ بولتے ہیں مگر سب لوگ کہو، ہم کہیں آدھا تم کہو آدھا، یہ بولتے ہیں مگر بس۔ اب مصرع تیار ہو گیا، اور شعر بنانا ہو تو مولانا شبیر قائدی سے کہہ دینا، جہاں کا شاعر اعظم بیٹھا ہوا، ہم دونوں نے مل جل کر کے ساری مصرع بنایا، اب آپ ان سے پورا شعر بنوا لیجیے گا۔ یہ بولتا ہے مگر بس، اب کچھ نہ کہا کرو، جب ان کو دیکھا کرو تو یہی کہہ دیا کرو وہ جا رہا ہے جو بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ ایک نام آپ کو دے کر میں جا رہا ہوں، کچھ نہ کہو یہی کہہ دیا کرو، وہ جا رہا ہے جو بولتا ہے مگر، اس نام کو یاد رکھ لینا، اتنا ہی بول دیا کرو، جا رہا مگر سمجھتا نہیں۔ نہ جانے یہ کتنی باتیں بولا کرتا ہے مگر خود نہیں سمجھا کرتا، ہے نا بھائی؟ دو ایک باتیں مثال سے، مثلا سنی کہتا ہے یا رسول اللہ، تو یہ کیا کہتا ہے؟ دیکھا
اللہ کو چھوڑ دیا، خالی رسول ہی رسول کہتا ہے. عقل ہی نہ ماری گئی، عقل ماری گئی کہ نہیں ماری گئی؟ یہاں بھی بولا ہے مگر سمجھا نہیں. اس لیے کہ جس نے یا اللہ کہا اس نے رسول کا نام چھوڑ دیا، جس نے یا اللہ کہا اس نے رسول کا نام چھوڑ دیا. مگر جس نے یا رسول اللہ کہا تو اللہ کا بھی نام لے رہا ہے، رسول اللہ کا بھی نام لے رہا ہے. یا اللہ کہنے والے نے رسول کا نام نہیں لیا، مگر جو یا رسول اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا رسول ہی تو کہہ رہا ہے. رسول بھی بول رہا، اللہ بھی بول رہا ہے. یہی میں کہتا ہوں یہ بولا کرتا ہے مگر سمجھا نہیں کرتا. ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کا بھی نام لیا، رسول کا بھی نام لیا. دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ اپنے دونوں نکلے کام کے. ہم نے اللہ کا بھی نام لے لیا، مصطفیٰ کا بھی نام لے لیا. یہ ظالم بولا کرتا ہے مگر سمجھا نہیں کرتا. ایک بجا کہنا کہ جناب بولتا تھا، ایک بات یاد آ گئی. ایک بار ہم لوگ بہت مصروف تھے کانپور میں، تقریباً 20 لوگ مجھے رہنا پڑ گیا تھا. تو خبریں آتی تھی اخبار میں، اٹاوے کے لوگ مجھے بلانے آئے، میں اٹاوا چلا گیا. میرے جانے سے پہلے ان کی جماعت کا ایک بولنے والا ہے، اس سے پوچھو کہ بولتے ہو پڑھے کہاں ہو؟ تو کہتا مدرسے کی صورت نہیں دیکھی، پڑھتے کا. سند کہاں کی ہے؟ تو کہتا جب پڑھے نہیں تو سند کون دے گا؟ پھر بولنے کیسے لگے؟ مزدور کی جھوٹی کھچڑی کھائی بولنے لگے. اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ ہے پالن کہانی، یہ گجراتی. خوش نے لکھا ہے کہ مزدور کے جھوٹے کھچڑی کھائی بولنے لگے. ہم کہہ رہے نادان، جب مزدور کی جھوٹی کھچڑی میں اتنی برکت ہے تو حسین کے کھچڑا میں کتنی برکت ہے؟ ارے کھچڑی کھایا ہے تو بولنے لگا ہے، کھچڑا کھائے گا تو بولنے بھی لگے گا. کبھی کھچڑا کھا کے دیکھو تو صحیح، کبھی کھچڑا کھا کے دیکھو تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ کھچڑی کھچڑا میں کتنا بڑا ہوا کرتا ہے. میں کہتی لگاؤ، ہم جب کہتے ہیں کہ کھچڑا کھاؤ والی منزل یہ ہے تو کہتا ہے کہ ہم نہیں کھائیں گے. دیکھو جی لگاؤ، بولو بولو منظر صاحب. ہم نے کہا کھچڑا کھاؤ تو منہ بنا کہتا کہ ہم نہیں کھائیں. ہم بھی اسی تیور کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ نادان، یہ کھچڑا تیرے کھانے کی بات نہیں، حسین کے کھلانے کی بات. تیرے کھانے کی بات نہیں، امام حسین کے کھلانے کی بات ہے. تو کہتا ہم کھائیں گے نہیں، میں کہتا حسین کھلائیں گے نہیں. ہم کہتے ہم کھائیں گے نہیں، ہم کہتے حسین کھلائیں گے نہیں. بولو سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ سب لوگ بولو. نیند تو نہیں ہے؟ تھوڑے بہت تو ہے کچھ نہیں. اچھا مان لیا تمہاری بات نہیں، جاگ رہے. اب آپ سمجھو ذرا سے ٹھکانے سے. ہم نے کہا امام علی مقام سرکار حسین کا کھچڑا ہے، کام نہیں کھائیں گے. ہم نے کہا بات تیرے کھانے کی نہیں، بات امام حسین کے کھلانے کی. اور اب ذہن تازہ کرو کہ ذہن حاضر ہو. یاد رکھنا ان کا 10ویں محرم کو کھچڑا نہ کھانا یہ بھی میرے حسین کی کرامت، یہ بھی میرے حسین کی کرامت ہے. کیوں جانتے ہو؟ اگر 10 محرم کو یہ بھی کھچڑا کھانے لگے تو پہچانا کیسے جائے گا؟ اسی نہ کھانے میں تو پہچانا جا رہا ہے کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے، کھانے والا کون ہے، نہ کھانے والا کون ہے. اے امام تمہاری برکتیں میرے شریک حال ہیں، تم نے ان کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے. نہیں کھاتا ہے مگر سمجھ میں تو آ جاتا ہے کہ حسین والا ہے یا یزید والا ہے. درود شریف پڑھو بابا دے والا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد الباری. ہاں بات جو میں کہہ رہا تو بات بات میں بول رہا تھا کہ بولا کرتا ہے مگر سمجھا نہیں کرتا. بات ہی نہیں میری چل رہی تھی. تو جب میں اٹاوا گیا تو مجھ سے پہلے یہ جا چکا تھا. کون؟ کھچڑی خور. یہ وہاں گیا تھا، اس نے اٹاوا میں تقریر کی تھی. اٹاوا میں تقریر میں اس نے کہا، ہنسی مذاق لطیفہ اس کی زندگی ہے. ان کا جب سنی مولانا بھول جاتے ہیں تو درود شریف پڑھاتے ہیں. جب سنی مولانا بھول جاتے ہیں تو دوسری پڑھ جاتے ہیں. میں جب گیا تو میری خاندان پر اٹاوا کہ سنی آن کا حضرت ایسا ایسا کہہ گیا ہے. تو میں نے کہا چلا مجھے ایک اور میٹر مل گیا.
میری کتاب ہے جس کا نام ہی ہے دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے ہیں، اس زمانے میں ترتیب دے رہا، تو میں نے کہا کہ میٹر اور مل گیا، میں نے کہا جواب یہاں نہیں دوں گا، جواب جلد سے دے دوں گا۔ وہ یہ کہتا ہے نا بھائی کہ سنی مولانا بھول جاتے ہیں تو شریف پڑھواتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو یہاں بولا ہے مگر سمجھا نہیں ہے، یہاں بولا ہے مگر سمجھا نہیں ہے۔ گویا اس کا بھی ضمیر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بھولی ہوئی چیز کو یاد اگر کرنا ہو تو مصطفیٰ بدر شریف بھیج دیا کرو، بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا ہو تو مصطفیٰ بدر شریف بھیج دیا کرو۔ میں نے کہا یہ ظالم بولا کرتا ہے مگر سمجھا نہیں کرتا۔ اجازت بات اور بول دوں پھر اپنے مضمون سے وابستہ ہو، اجازت ہے کہ نہیں؟ ہاں کھلی انشراح صدر سے اجازت دو بھائی صاحب، ضرور شریف پڑھو بابا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب ترضى ان صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار میں بمبئی میں مقیم تھا اور بمبئی اکثر میرا ہیڈ کوارٹر بن جاتا ہے۔ ابھی میں تقریباً اس علاقے سے گجرات کاٹھیا واد خاندیش کے علاقے کرناٹک بنگلور سے 5 مہینے کے بعد واپس آیا 9 فروری کو، اور اب میں تقریباً 9 فروری کے بعد ابھی تک تقریر نہیں کرتا تھا، یہ دوسری یا تیسری تقریر ہے۔ مولانا اسلم صاحب میرے مزیدوں میں ہیں کہ ان کی بات میں کبھی ٹال نہیں سکتا، اس لیے بہرحال ان کا حکم تھا میں حاضر آ گیا۔ میں ممبئی میں تھا، میرے محب گرامی مولانا مفتی غلام محمد صاحب کا خط اور تار ملا کہ فوراً ناگپور چلے آؤ۔ میں ممبئی سے ناگپور گیا۔ میرے پہنچنے سے پہلے ان کے بہت بڑے مدرسے کا بہت بڑا مبلغ وہاں پہنچا، سمجھ گئے کچھ؟ ان کا ہر مدرسہ بہت بڑا ہوتا ہے، ان کے ہر مولانا بہت بڑے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا مولانا ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ ارے ابھی ابھی آپ نے مولانا شبیر قادری سے حوالہ ہی سنا تھا نا کہ اتنے بڑا مولانا کہاں پیدا ہو سکتا ہے، کہ لکھتے یہ ہیں کہ مولانا تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پی لینا نجات اخروی کا سبب۔ اتنے بڑے مولانا ہیں تمہاری جماعت، بولو ارے بولو دل سے، اتنے بڑے بڑے مولانا ہوتے ان کے کہ مولانا تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پی لینا نجات اخروی کے سبب ہے۔ مطلب یہ کہ جو پاؤں کو دھو کر پی لیتا ہے سیدھے وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں کا پارسل بندھا رہتا ہے، بیچ میں کوئی روک ٹوک نہیں، بیچ میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور پارسل جہاں کا بندھا ہے سیدھے گھڑتا چلا جا رہا ہے۔ بس خالی دھوتے جاؤ پیتے جاؤ، دھوتے جاؤ پیتے جاؤ۔ اگر طبیعت حاضر ہو تو آتا ہے دیکھو عبارت سنو، کہتا یہ عاشق الہی میرچی لکھا، لکھنے والا عاشق الہی میرچی، مولانا وہ بھی ان کی جماعت کا نام ہے، پھر تو رشید کتاب مر جائے، ہاں جہاں جانا تو جاتا۔ اس لیے وہ کہتا مولانا تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پی لینا نجات اخروی کے سبب ہے۔ تو میرے پیارے آپ اس بات کو بتلاؤ، دھونا جو ہے اس بات پر اشارہ کر رہا ہے کچھ لگا ہوگا تبھی تو دھویا جا رہا ہے، کچھ لگا ہے جبھی تو دھویا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کیا لگا ہوا ہے، بس دھوتے جاؤ پیتے جاؤ، دھوتے جاؤ پیتے جاؤ، ان کا مذہب یہی ہے۔ میں کہتا میں دھو کر پی لینے ہی میں چلے جاتے ہو تو نماز روزہ کہاں کر اتنے بڑے بڑے ان کے یہاں مولانا پیدا ہوتے۔ میں نے کہا جناب اس لیے ان کے بڑے مولانا کا بڑا مبلغ پہنچا تھا، اتنا بڑا بڑا مدرسہ ہوتا ہے کہ نبی کو بھی اردو پڑھاتے ہیں۔ جب میری اصل تقریر والی موضوع کرائے گی شاید وہاں اس کی کڑی مل جائے مار سکتی، آپ اس کو سمجھیے گا۔ سنو آپ، جب میں وہاں پہنچا تو ان کے مدرسے اس مبلغ نے وہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر طنز کیا۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی کی بہترین کیسٹیں مسجد کی قبر پر اذان دیتا ہے، اس سے پوچھو بطور طنز نے کہا کہ کون سی نماز پڑھنی ہوتی جو اذان دی جاتی ہے؟ اس کو بطور تمسخر اس نے کہا کون سی نماز پڑھنی ہے جو اذان دی جا رہی ہے؟ ایک بات کہی، اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ چونکہ سنیوں کی قبر میں شیطان چلا جاتا ہے اس لیے وہ اذان دے کے شیطان کو بھگائیں، ہماری قبر میں شیطان نہیں جاتا، ہم کہاں کو اذان دیں؟ دو بات اس نے کہی کہ نہیں کہی؟ ایک تو یہ سوال اس کا یہ ہے
کہ کون سی نماز پڑھنی ہے جو اذان دی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ چونکہ سنیوں میں قبر میں شیطان جاتا ہے وہ اذان دے کے بہگائیں شیطان. ہم کہاں کو اذان دیں؟ ہمارے شیطان جاتا ہی نہیں. میں جب ناگپور پہنچا تو دوستوں نے کہا کہ صاحب ایسا ایسا کہہ دیا ہے اس کا جواب تم کو دینا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے بھری محفل میں کہا میں بھی بھری محفل میں جواب دوں. اب آپ تیار ہو جائیے جواب سننے کے لیے. تیار ہوئے؟ اب آپ سنو. میں نے کہا جناب یہ سوال کرنا کہ میت کی قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے اس کا پس منظر یہ بول رہا ہے. یہ سوال کسی پڑھے لکھے کا نہیں کسی جاہل اور گمار کا. یہ سوال جاہل اور گمار کرے گا اس لیے کہ وہ سمجھتا یہ ہے کہ اذان وہی دی جاتی ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے نا بھائی؟ ایسا نہیں. اس کے 3 طریقے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان بھی ہے اور نماز بھی ہے. کل دفعہ ہمارا آپ نماز پڑھتے ہیں اذان دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. ہوگا بھی نا. کبھی ایسا ہوا کرتا ہے رات کے 2 بجے کسی گھر میں ولادت تھی بچہ پیدا ہوا آپ دوڑے اے مؤذن صاحب چلے چلو. کیوں چلے؟ اذان دینے کے لیے بچہ پیدا ہوا. اذان دی جاتی نہیں جاتی؟ اب بتاؤ وہاں کون سی نماز پڑھنی ہے؟ وہاں کون سی نماز پڑھنی ہے؟ معلوم ہوا وہاں اذان ہے نماز نہیں. اذان ہے طوفانی بارش کبھی آ جاتی ہے اذان دی جاتی ہے. امراض پھیل جاتے ہیں اذان دی جاتی ہے. وہ اذان نماز کے لیے نہیں بلکہ دافع بڑا ہوا کرتی ہے. اذان ہے نماز دونوں ہے. اذان ہے نماز نہیں ہے. عید بقرعید میں نماز ہے مگر اذان نہیں. عید بقرعید میں نماز ہے مگر اذان نہیں. معلوم ہوا یہ تینوں طریقے ہیں. کہیں نماز اور اذان دونوں ہے. اذان ہے نماز نہیں. نماز اذان نہیں. میں نے کہا یہ جاہل و گمار ذہن دینا چاہتا ہے. ذہن کیا دینا چاہتا ہے؟ ذہن یہ دینا چاہتا ہے کہ یہ اب سے پہلے دوسری دنیا میں تھا اب نئی دنیا میں آیا. اب سے پہلے شکم نادر میں تھا اب خواب دانے کی میں آیا ہے. اسلام کہتا اذان دو. اذان دینے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس دنیا سے اسے مانوس کر دیا جائے. نئی دنیا سے مانوس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اذان دی جائے. جب اس دنیا میں آتا ہے تو اذان دی جاتی ہے اور 80 برس جینے کے بعد جب مر جاتا ہے پھر قبر کی نئی دنیا میں جاتا ہے. وہاں اگر مانوس کرنا تو پھر اذان وہاں دی جاتی ہے. یہاں آئے تو اذان دی جائے وہاں جائے تو اذان دی جائے. اور اتنا بڑا فلسفہ یہ ہے کہ آپ نے اگر میٹرک کا بھی امتحان دیا ہوگا BA MA کا امتحان دیا ہوگا تو جو پڑھے لکھے رہتے ہو امتحان گاہ میں جاتے ہو سب چڑیا اڑ جاتی ہے. اتنی دہشت ہوتی ہے. پھر قبر کی دہشت کیسی ہو سکتی ہے؟ وہاں سوال ہوتا ہوگا اذان دے کر کے جواب بھیجا جا رہا ہے. اللہ کا نام یاد آ جائے مصطفیٰ کا نام یاد آ جائے سرکار کا نام یاد آ جائے. اگر اپنی میت کو مانوس کرنا چاہتے ہو تو اذان دیا کرو اور نہیں مانوس کرنا چاہتے ہو پر جھاڑ کے چلے آیا کرو. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ دوسرے سوال کا جواب سنیں. اس کا چوتھا سوال کیا تھا؟ یہ تھا کہ چونکہ سنیوں کی قبر میں شیطان جاتا ہے اس لیے سنی اذان پکار کے شیطان بھگائے. ہماری قبر میں شیطان نہیں جاتا ہم کیوں اذان دیں؟ میں نے ناگپور کے مسلمانوں سے کہا کہ جناب مجھے اور ایک میٹر مل گیا. یہاں بھی وہ بولا ہے مگر سمجھا نہیں. یہاں بھی بولا ہے مگر سمجھا نہیں ہے. میں نے کہا جناب دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارا دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی قبر میں شیطان جاتا ہے. میں نے ناگپور کے مسلمانوں سے کہا دوستو بتاؤ کہ شیطان بہکاتا کس کو؟ شیطان بہکاتا کس کو ہے؟ ارے مومن ہی کو تو بہکائے گا مسلمان ہی کو تو بہکائے گا. جو خود بہکا ہوا اسے کیا بہکانے جائے؟ جو خود بہکا اسے کیا بہکانے جائے؟ ہمارا دشمن ہمارے مومن ہونے کی گواہی دے رہا ہے. ہمارا دشمن ہمارے مومن ہونے کی گواہی دے رہا ہے. اگر قبر میں مومن نہیں دیکھا تو شیطان جا کہاں کو رہا ہے. الفضل ما شہدت بہ الاداء. فضل اور کمال یہ ہے دشمن کسی بات کی گواہی دے. یہاں بولا ہے مگر سمجھا نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ مرد مومن یہاں لیٹا ہوا ہے اس لیے شیطان جا رہا ہے. مجھے بھی کہہ دینے دو تم نے ہمارے مومن ہونے کی گواہی دی. تمہاری قبر میں شیطان نہیں جاتا اس کی کھوپڑی تھوڑی خراب ہو گئی ہے. وہ جانتا ہے یہاں میرا ہی جیسا لیٹا ہوا ہے میری ہی قدر وہاں جا کے کہہ لے گا کیا اس کی
खोपड़ी खराब हो गई है, शरीर पागल हो गया है, वो जानता है यहाँ मेरी ही कटा गली का लेटा हुआ है, मेरा ही चचा भतीजा लेटा हुआ है। जब मेरा ही चचा भतीजा लेटा है, इसको बहकाने से क्या फायदा हुआ करता? मालूम हुआ ये बोला करता है मगर समझा नहीं करता। चलो शरीफ पढ़ो बाबा से सैयदना मौलाना मोहम्मद वाले सैयदना मौलाना मोहम्मद वाले को सल्लम कमा कहीं बतरबाद सल्लिया अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। देखो ये ऐसी तकरीर है ना कि किताब न उल्टो समझ में आ जाए। यही मैंने आपसे कहा था ना कि मुशाहिदे से हासिल किया, आंख देखे मसला कल्ब जिगर मुकद्दर। हम और आप कभी इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि कितनी बातों का आप बोलते हो मगर गौर नहीं करते हो। अगर इजाजत हो तो एक बात ही और बोल दूं ताकि आपको रवायतों में मसला समझने का ढंग आ जाए। बोला जब कितनी बात आप देखते हो मसला है मगर गौर नहीं करते। हम और आप रोजाना उलमा सुना करते हैं, किताबों पढ़ा करते हैं कि आप कहते हो साहब मौत बरहक है। बोलो सच है या कोई ठेकेदार बैठा हुआ? मौत बरहक है। मौत की चारपाई पर जाना बरहक है, मरना बरहक है। नहलाए जाएं, कफनाए जाएं, जनाजा की नमाज पढ़ी जाए, मनो मिट्टी के नीचे डाल दिए जाए। ये सब की आज बीती होने वाली। जहां हमारी मुलाकात, आप सबकी मुलाकात, पहली मुलाकात किससे होगी? मुनकर नकीर से। बोलो सच है? मुनकर नकीर से हमारी और आपकी पहली मुलाकात होगी। क्या इसमें कोई ऐसा भी बैठे इसकी पहली मुलाकात हो चुकी है? कोई बैठा होगा? खड़ा हो जाए, हम भी देख ले। सब लोग ज़ियारत करने हाल चाल पूछ ले, सब ऐसे और पहली मुलाकात होगी, है ना भाई? तो एक बात बता दो तो बात हमारी आगे चले। मौत बरहक, मौत की चारपाई पर जाना बरहक, नमाज जनाजा कब्र में डाल देना, मरो मिट्टी के नीचे, जहाँ कोई गमगुसार न हो, साथी न हो, यारो मददगार, जहाँ माँ की मोहब्बत का प्यार न मिल सके, बीवी की जुल्फों का साया न मिल सके, किसी के दुपट्टे की आंचल न मिल सके, जहाँ दोस्त की दोस्ती न मिल सके, सबने किनारा कश कर लिया होगा, सब किनारे हो गए होंगे, कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं। मगर कुर्बान जाओ जहाँ कोई पूछने न वाला होगा, वहाँ कोई मदीना बाग में कह रहा होगा घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, माँ तुम्हें छोड़ सकती है, मोहम्मद तुम्हें नहीं छोड़ सकता। सारी दुनिया तुम्हें चाहे छोड़ दे, मुस्तफा न छोड़े। बोलो दुनिया में ऐसा कोई साथी मिले, ऐसा प्यार करने वाला मिले? हम उनका साथ न दे किसका साथ? आज मेरी माँ बहनें यहाँ मौजूद है, सुन लें। ऐसा भी है कि जनाब आज रात के 2 बजे अगर घर का बच्चा कह दे पानी तो 1 दर्जन गिलास हाजिर। बाप दौड़े, बहन दौड़े, मुलाजमा दौड़े, पानी दो। इनसे कहिए पाँव फैला के न बैठे, उनसे कहीं मुराकबे में न रहे। सामने बैठे हुए हो फिर भी तुम्हें दो से ही पढ़ा बकरा अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद वाले सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम कमा तुही बतरबाद सल्लिया अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जी लगाओ मेरे भाई, इसलिए मैं कभी कहता हूँ कि लोगों, नबी का दामन खेलने के लिए नहीं होता है, नबी का दामन थामने के लिए होता है। मुस्तफा के दामन से खेला नहीं जाता है, मुस्तफा के दामन को थामा जाता है। आज उन्हीं का कलमा भी पढ़ा जाए, उन्हीं का दामन रोचा जाए। आज उन्हीं का कलमा पढ़ते हो तुम, उन्हें जाने कितनी बकवास बारगाह है मुस्तफा में करते हो। कोई यहाँ साथी न होगा। मैंने कहा माँ बहनों जवानों सुनो, आज अगर घर का बच्चा कह दे रात में पानी 1 दर्जन गिलास, लेकिन ही जवान बच्चा मैदान मैशर में माँ के दानों पर सर घूम रहा होगा, आलाकश आलाकश आलाकश, प्यास प्यास, पानी पानी। वहाँ ये माँ जो दर्जनों गिलास दे सकती है, वहाँ पानी की बूंद न दे सकेगी, इसलिए कि वहाँ माँ का घर नहीं है, वहाँ मुस्तफा का राजपाल चल रहा है, मेरे आका का राजपाल चल रहा है। पानी और कोई नहीं पिलाएगा, मुस्तफा पिलाएंगे। इसलिए हम कहा कहते हैं कह लोगों, अगर नबी के हाथों पानी पीना चाहते हो तो बशर न कहा करो साथी कौसर, बशर न कहो साथी कौसर। और जहाँ तुम्हारा सजदा कांप रहा होगा, हज कांप रहा होगा, इबादत कांप रही होगी, जहाँ सारा सरमाया ढीला हो गया होगा, वहाँ तुम्हारा कौन साथी होगा? अगर एक हाजी ने कहा ये मेरा हज है, परवरदिगार ने कहा मुझसे क्या बदला लेने आया है? तेरी नियत तो ये थी कि मेरे बंदे तुझे हाजी कहें। हाजी कहते कहते बंदों की जुबान घिस गई है, दुनिया में बदला ले चुका, मुझसे मांगने क्या आया है ना भाई? हज कांप रहा होगा, मगर कहीं आका द्वारा मिल गए, उसने आका कर या रसूल अल्लाह, हज नहीं काम आता, आप तो काम आ जाओ। सरकार बाजू थाम ले, बारगाह
कुद्दूस में खड़े हो जाएं, अर्ज करेंगे परवरदिगारा इसका चेहरा न देखा जाए, मेरा चेहरा देख लिया जाए। वही है जो नहीं काम आता था मुस्तफा के सदक़े में काम आ जाएगा। ऐ लोगों, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो बशर न कहा करो, सफीर महशर कहा करो। गुरु शरीफ पढ़ो बाबा दे सैयदना मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद सलाम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। देखो हम अहले सुन्नत व जमात अल्लाह के रसूल सरवर आलम ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं। बोलो तारीफ करते नहीं? आज उनको बहुत जलन है, जब देखो नबी, जब देखो रसूल, जब नबी, जब देखो रसूल। ये हमारी सादत है, हमारा रसीदा। हम लोग आका कायनात की तारीफ करते हैं तो कभी कभी ये कहते हैं कि देखा जनाब मौलाना मुफ्ती असलम ने तकरीर की, ऐसी तकरीर की कि नबी को खुदा से बढ़ा दिया। माशाअल्लाह, कहते नहीं कहते? सब लोग बोलो, कहते नहीं कहते? ये ऐसा जुमला मौलाना सबील कादरी ने ऐसी तकरीर की कि जनाब नबी को खुदा से बढ़ा दिया। मैं कहता हूँ जालिमो, यहाँ भी तुम बोले हो मगर समझे नहीं हो, बोले हो मगर समझे नहीं हो। ये कहना कि सुन्नी उलमा ने नबी को खुदा से बढ़ा दिया, इल्जाम है बहुतान तराशी, नासमझी है, बहुत बड़ा इल्जाम हमारे साथ। इसलिए कि दो चीजों में किसी एक को दूसरे से बढ़ा देना जानते कब होता है? जब उसमें से किसी की हदबंदी करो। जब हदबंदी करो तो तभी ना बोला जाएगा। नहीं समझे बात? दो चीजें हो, ये कहो कि एक को दूसरे से बढ़ा दिया, ये बढ़ाना कब बोलेंगे? जब किसी की हद मुतय्यर कर दो, जब किसी की हद मुतय्यर कर दो। मसलन ये माइक हमारे सामने है, इसलिए मैंने कहा था ऊपर देखो तो समझो। ये यहाँ से चला, यहाँ करके खत्म हुआ। एक ऐसी लकड़ी लाओ, इसमें बांध दो, जो लकड़ी वहां से चलकर यहाँ कर खत्म हो जाए। तो आप क्या कहोगे? ये मैं तो लकड़ी दोनों बराबर, क्या कहोगे? बराबर है ना भाई? लेकिन एक लकड़ी ऐसी लाओ जो उसके वहां से चले, लेकिन एक बारिश यहाँ बढ़ जाए, एक बारिश यहाँ बढ़ जाए, तो क्या कहोगे? लकड़ी मैक से बढ़ गई। लकड़ी मैक से क्यों बढ़ गई? इसलिए कि मैक की हद मुतय्यन है, मैक यहीं तक रह गया है, लकड़ी यहाँ तक चली आई है। बढ़ना वहां बोला जाता है जहाँ किसी की हदबंदी कर दी जाती है। हदबंदी होगी तभी बढ़ना बोला जाएगा। अब ये कहना कि सुन्नियों ने नबी को खुदा से बढ़ा दिया, खुदा से बढ़ना कब बोला जाएगा? पहले खुदा की हद कर दी जाए, हदबंदी कर दी जाए कि खुदा यहीं तक रह गया, मुस्तफा आगे बढ़ गए। और तेरा खुदा होगा जिसकी हदबंदी होगी। खुदा की कोई हद ही नहीं है, ला हद लहू ला निहायत लहू। जब अल्लाह कोई हद ही नहीं है तो अल्लाह से बढ़ने का सवाल ही नहीं। बात समझ नहीं आ रही है? अरे भाई, नबी का बढ़ना खुदा से कब बोलोगे? जब खुदा को महदूद करके माद अल्लाह दिखाओ कि खुदा यहीं तक रह गया, नबी यहाँ तक चले गए। वो तेरा खुदा होगा जिसकी हदबंदी होगी। मुसलमान जिसको खुदा कहता है ला हद लहू ला निहायत लहू, महदूद नहीं है, गैर महदूद है ज़ाते बारी। अब मेरा दूसरा जुमला सुनो, तैयार हो सुनने के लिए? अब अगर कोई मेरे जलाते में यही बोल दे, ये लगाइए, अगर कोई जलाते में यही बोल दे जी हाँ खुदा की हदबंदी है, माज़अल्लाह तो यही कह दे खुदा की हदबंदी है, तो मेरा भी जुमला उनको सुना देना कि अगर खुदा तेरा महदूद है तो ऐसे महदूद खुदा से मेरे मुस्तफा को बढ़ जाना ही चाहिए। ऐसे महदूद खुदा से मुस्तफा को बढ़ ही जाना चाहिए। जो महदूद होता तो खुदा ही नहीं हुआ करता, मालूम खुदा ये बोला करता है। इसलिए मैंने बात उठाई थी कि जनाब कभी लफ्जों में समझा करो तो मेरी बात वहां चली थी कि देखो आप गौर नहीं करते हो मसले के समझने के लिए। मैं चला था वहां, मैंने कहा था जनाब मौत बढ़ा, कहा था बोलो जल्दी, जनाजा बढ़ा, मनो मिट्टी के ईंटें दबाए गए, 40 कदम लोग पीछे पलट आए, मुनकर नकीर हमारी खबर में आएंगे, आएंगे ना भाई? अब एक बात सब लोग बता दो, इसी के बाद हमारी तकरीर खत्म हो जाएगी। ये जो मुनकर नकीर हमारी आप कब्र में आएंगे, ये किस लिए आएंगे? इनका पहला काम क्या है? बोलो जल्दी, सवाल करेंगे। कोई मुर्दा से सवाल करता है? बोलो, तो मुर्दा से कहेंगे मर रहा होगा, मुर्दा लेटा रहो कहेंगे तो रह कौन? क्या मालूम होगा? पहले सवाल ये नहीं किया जाएगा। मुनकर नकीर का पहला काम ये होगा कि वो मुर्दा जिंदा करेंगे।
मुर्दा। एक बात और बतला दो, वो मुनकर नकीर जो मुर्दा जिंदा करते हैं वो खुदा है या गैर खुदा? अल्लाह है या गैरुल्लाह? तो समझदार आई? किसी का भरण खुला, किसी का भांडा फूटा, नहीं समझना है। आज एक नारा लगाया जाता है कि मुर्दा जिंदा करना खुदा ही का काम, मुर्दा जिंदा करना खुदा ही का काम है। तुमसे पूछो कि अगर मुर्दा जिंदा करना खुदा ही का काम है तो क्या मुनकर नकीर भी तेरे खुदा है? क्या मुनकर नकीर भी तेरे लाहो माबूद है? मुनकर नकीर जिंदा कर रहे हैं, क्या मालूम हुआ अल्लाह का महबूब बंदा भी मुर्दा जिंदा करता है। बेइज़्निल्लाही अल्लाह की दी हुई इजाजत से अल्लाह का महबूब बंदा भी मुर्दा जिंदा करता है। तो मुझे कह लेने दो, जब अल्लाह का बंदा होकर के मुनकर नकीर मुर्दा जिंदा कर सकते हैं तो मेरा गौस क्यों नहीं जिंदा कर सकता? मेरे खाना क्यों नहीं जिंदा कर सकते? हुसैन क्यों नहीं जिंदा कर सकते? रसूल क्यों नहीं जिंदा कर सकते? अल्लाह रे खुद साख्ता कानून का न रंग, अल्लाह रे खुद साख्ता कानून का न रंग, जो बात कहीं फख्र वही बात कहीं रंग। मुनकर नकीर के लिए माना जाए, गौस के लिए झगड़ा किया जाए। मालूम हुआ मसला मौजूद है मगर तुम सोच नहीं रहे, मसला मौजूद है मगर तुम समझ नहीं रहे हो। वहाँ मसला मौजूद ये है, इतनी न बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, इतनी न बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बन के दबा दे। तुम आज मुहाता दे तो एक बात और सुन लो, कभी आप एक रवायत समझा करते मगर रवायत में मसला मौजूद होता नहीं होता। कभी उर्दू जुबान में बोला जाता तिल के ओट पहाड़, तिल के ओट, तिल अगर आप बीच में हायल हो जाए हिमालय पे छिप जाए, नहीं नजर आता है। देखो बस एक बात और सुनो, मेराज की शब है, शब मेराज अल्लाह के रसूल सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की शब जिब्राइल अमीन से फरमाते हैं, जिब्राइल मेराज समझे कि नहीं समझे? सब लोग समझे? हाँ, इसलिए कहा दोस्त लोग मेराज नहीं समझा करते। जब उनसे कहा जाए सरकार गए तो कहते हैं कैसे चले गए? इन्हें कुछ लोग है कि नहीं कि कैसे चले गए सरकार? मैं उनसे कहता हूँ जनाब मौलाना सदुल कादरी अपने घर गए, मुफ्ती असलम साहब अपने घर गए, मौलाना अबुल खैर अपने घर गए, मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब अपने घर गए, मौलाना अब्दुल राज़िक अपने घर गए। आप में से किसी को ताज्जुब हुआ कि ये लोग अपने घर कैसे चले गए? ताज्जुब हुआ ताज्जुब? क्या मालूम होगा? तुम अपने घर जाओ तो कोई ताज्जुब ना हो, और मुस्तफा एक रात अपने ही घर चले जा रहे हैं और कलेजा तेरा फटा चला जा रहा है। सोचो, समझ कामात के मुशाहदे में समझो, तुम अपने घर जाओ तो कोई ताज्जुब न हो, और मुस्तफा एक रात अपने ही घर जा रहे हैं और तेरे कलेजे तो शाम लौटा जा रहा है, तो उन्हें घर ही नहीं समझा। कैसे गए? जब चले गए तो कहते साहब गए और आए, इतनी जल्दी कैसे चले गए? सो रहे हो क्या? तो जल्दी भी समझ लो 2 मिनट, समझोगे नहीं समझोगे? अब जाने के पर कौल रहे हम समझ रहे हैं, इसलिए बात को जल्दी में छुट्टी दे देंगे। इतनी जल्दी कैसे चले गए? तो हम देखो कभी कभी पूरे मुल्क में बोलना पड़ता है और आप ही साथ का पड़ता है। तो जब दरूद शरीफ पढ़ने कहते हैं ना तो कैद लगाते हैं, क्या जोर से पढ़ो। इसका मतलब आप जानते क्या? आप अगर जोर से पढ़ोगे तो दोहरा सवाब पाओगे, जोर से पढ़ने में दोहरा सवाब पाओगे। एक तो दरूद शरीफ पढ़ने का सवाब पाओगे और जोर से पढ़ोगे तो बगल वाले को जगाने का भी सवाब पा जाओगे। इसलिए अब आप दाएं बाएं देखो कि झूम कौन रहा, जो झूम रहा हो उसी के कान में जोर से कहा अल्लाहुम्मा सल्ली, तो खुद ही चौंक जाएगा ठिकाने से। अब देखो दाएं बाएं कि कौन झूम रहा है। तैयार हो गए? अब पूरा मजमा पढ़े, बाबा से बुलंद पढ़ो, बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तरदा सल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हमने कहा गए तो कहा कैसे गए? इसको अगर हमने मनवा लिया साहब इतनी जल्दी कैसे चले गए? तो इसे अब आप सुनो, तो 2 मिनट में इस बात को समझाएंगे। एक काम ऐसा करो कि आपके घर की जो खुली हुई छत हो, जिसके बीच और आसमान छत के बीच कोई चीज हायल ना, कोई चीज हायल ना हो, आप उस छत पर चारपाई बिछा के लेट जाओ, चारपाई पर खुली छत पर लेट जाओ, आसमान उसके बीच में कुछ ना है। लेट गए? बोलो हाँ कहो सब लोग लेट गए। अच्छा लेट गए ना भाई, तो सब लोग आंख बंद कर लो। बंद कर लिया? तब से खोल दो, खोल दिया।
جانا داری سے بات مجھے بتاؤ، کھلی چھت پر جب تم نے اپنی آنکھ بند کی تھی تو جھٹ سے تم نے آنکھ کھولی ہے تو سچ بولو کئی گھنٹے کے بعد آپ نے آسمان دیکھا؟ بولو، دلوں کا دروازہ کھولو، دل کی دھڑکنوں سے پوچھو کئی گھنٹے کے بعد آپ نے آفتاب دیکھا؟ بولو بھائی، ایک کو سیکنڈ نہیں لگا۔ واہ واہ واہ، ایسا جواب دینے والے موجود ہیں کہ لمحے کا کروڑواں مرتبہ کر ڈالو تب بھی نہیں تم اسے حل کر سکتے ہو۔ یہی کہنا پڑے گا، آنکھ کھلی ہے تو تب سے ہم نے پہلے آسمان ہی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پیارے بولو، کس نے دیکھا؟ یا کہ ڈھیرے نے دیکھا؟ آنکھ کی سفیدی نے دیکھا؟ اس آنکھ میں نور کا ذرہ ہے، وہ ذرے نے دیکھا۔ آنکھ میں نور ہے، اس نور کے ذرے نے دیکھا۔ جیسے پلک ہٹی ہے یہ ذرہ وہاں پہنچ گیا، یہ ذرہ وہاں پہنچ گیا ہے۔ کتنا دور آسمان، کتنا دور آسمان، مگر آسمان کے دیکھنے میں لمحہ بھی نہ خرچ ہو اور کل سے یہ نور بھرتا چلا جا رہا۔ مجھے کہہ لینے دو، آنکھ کے نور کی رفتار اتنی تیز ہے، آنکھ کے نور کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آنکھ کھل جائے تو جھٹ سے آسمان پر دوڑ کے چلا جائے، اتنا زیادہ یہ نور تیز دوڑا کرتا۔ جانتے ہو یہ نور کیا ہے؟ مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہی تو ہے، ان کی زکات بٹی کی زکات ہی تو ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دو، جب خیراتی آنکھ اتنا دیکھا کرتی ہے، زکاتی آنکھ اتنا دیکھا کرتی ہے، تو زکات دینے والا کتنا تیز دوڑ رہا ہوگا، خیرات دینے والا کتنا تیز دوڑ رہا ہوگا۔ یہ نور مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہے، ان کی زکات ہے۔ جب زکاتی آنکھ اتنا چل رہی ہے، زکاتی اور خیراتی آنکھ اتنا دوڑ رہی ہے، تو وہاں ذرہ نہیں جا رہا تھا، نور کا سمندر چلا جا رہا تھا، سمندر لہرے لے رہا ہے۔ تم آج بکواس کیا کرتے ہو، مصطفیٰ سے کانہا ملایا کرتے ہو، آج کہتے یہ ہیں کہ جناب ہمارا نبی کا فرق کیا ہے؟ بولو، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہمارا ان کا فرق ہی کیا ہے؟ دو ہاتھ ہمارے، دو ہاتھ ان کے، دو پاؤں ہمارے، دو پاؤں ان کے، دو آنکھ ہماری، دو آنکھ۔ ایسے نہیں کہتے؟ نبی کس نے کہا ہے کہ نبی کا سر نہیں تھا یا نبی کے سر پر بال نہیں تھا؟ ہم بھی کہتے ہیں مگر فرق ہمارا تمہارا یہ ہے کہ تم نے نبی کا بال دیکھا ہے، ہم نے بال کا کمال دیکھا۔ فرق ہمارا تمہارا یہ ہے، تمہاری نظر بال ہی پر ٹک گئی ہے، یہ نظر کمال تک پہنچ گئی۔ تمہارے سر کا بال مونڈا جاتا ہے تو نالیوں میں کہا کرتا ہے، بیل روکا کرتا ہے، نبی کے سر کا بال سر سے جدا ہوتا ہے تو خانقاہوں کی زینت بنتا ہے، اسے مسلمان زیارت کیا کرتا ہے۔ تم آج کہتے ہو کیا ہمارا کا فرق کیا ہے؟ اس کا دامن کام کر کے بولو، بول کیا ہے؟ قوم کو تم لے کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں سمجھ پانا چاہیے ہمارا، ہم نے تب کہا سمجھی۔ آج سارے برابری، ساری مساوات اسی میں ہے کہ دو آنکھ تمہاری، دو آنکھ نبی کی، تم نبی جیسے ہو گئے۔ اب میں بولوں برا تو نہیں مانو گے؟ برا مانو گے؟ نہیں کہتا، اگر کوئی کہتا ہمارا نبی کا فرق ہی کیا ہے کہ دو نبی، دو آنکھ نبی کی، دو آنکھ ہماری، تو میں کہتا ہوں جناب اگر دو ہی آنکھ نے ساری بات رکھی ہے تو آپ الو کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، الو سے بھی کہو کہ دو آنکھ تیری ہے، دو آنکھ میری ہے، جیسا تو ہے ویسا میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے، میرا تیرا کوئی فرق نہیں رکھتا۔ الو کے سامنے تو کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ اور آپ جانتے ہو اگر میں کہوں الو کے سامنے کھڑا ہو جا تو پورے ملک میں مشتاق نظامی کو یہ تانا دیتا ہے کہ دیکھا مشتاق نظامی کو ہمیں اتنا گھٹیا سمجھ لیا الو کے سامنے کھڑا کر رہا، ہمیں اتنا گھٹیا سمجھ لیا کہ الو کے سامنے کھڑا کر رہا۔ میں کہتا ہوں نادان کتنا بڑھیا کب سے ہو گیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہو، میرے سرکار کے سامنے کھڑا ہو۔ تمہاری نظر بال پر گئی ہے، میری نظر کمال پر گئی۔ آج وہ طبقہ جو کہتا جناب میرے جیسے بشر، دیکھو ایک لفظ اگر دو دفعہ بولا جائے تو دونوں کی حقیقت ایک نہیں ہو جاتی۔ ایک لفظ اگر دو جگہ بولا جائے یعنی کہ دونوں کی حقیقت ایک ہو جائے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، بعض المشرقین کبھی ہوا کرتا ہے۔ مثلا اب ہم آپ کو آپ کی چلتی پھرتی مثال میں سمجھائیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اطلاق بشر جب نبی پر ہے اور ہم کو بشر کہا گیا تو مشتاق نظامی، مولانا صدر القادری، مفتی اسلم کیوں ہم کو روکتے ہیں، کیوں ہمارے اوپر پہرا بٹھاتے ہیں، کیوں لگام لگاتے ہیں بشر نہ کہو؟ میں کہتا ہوں جناب تم یہ کہتے ہو دو جگہ بشر بولا گیا، دونوں ایک ہو گئے، غلط بول رہے، سمجھا؟ آپ پورے ملک کا سروے کیجئے، جائزہ لیجیے، آپ ایک حلوائی کی دکان پر جائیے، 1 روپے کی برفی خریدیے، تو میرے خیال میں پورے ملک کا دستور یہ ہے
کہ کوئی حلوائی آپ کی ہتھیلی میں برفی نہیں دے گا. کس پر دے گا؟ کاغذ پر دے گا. کس پر دے گا؟ کاغذ پر دے گا. ایک بات اور بول دو، برفی کھائی کاغذ کا دیا، جیب میں رکھ دیا، رکھا ہو وہ بھی بتلا دے پھینک دیا. برفی کھائی کاغذ پھینک دیا، نالی میں بہا. اب مجھے بتاؤ یہ جو کاغذ نالی میں بہ رہا ہے کیا ہے؟ کاغذ ہی تو ہے نا. بولو کیا بہ رہا ہے؟ کاغذ. یہ کاغذ یہ جو نالی میں بہ رہا ہے، اور ایک کاغذ تو وہ بھی جس کو تجوری میں رکھ کر تم آئے ہو. بولو بھائی، لوہے کی الماری میں رکھ کر آئے ہو، دونوں کاغذ ہی تو ہے. یا یہاں کا نوٹ سونے پہ چھپا کرتا ہے، کاغذ ہی تو ہے نا. اسے بھی کاغذ کہتے ہو جو نالی میں بہ رہا ہے، اسے بھی کاغذ کہتے ہو جو الماری میں رکھا ہوا ہے. اب ایسا کرو کہ دونوں جگہ کاغذ ہی تو بولا جا رہا ہے، دونوں ایک ہی تو ہو گئے. لہٰذا جو نالی میں بہ رہا ہے اسے تجوری میں لا کر رکھ دو، جو تجوری میں رکھا ہوا ہے اسے نالی میں بہا دو، کہہ دو دونوں کاغذ ہی تو ہے. یہاں عقل کا دیوالیہ کیوں نہیں ہو گیا ہے؟ یہاں عقل کی سلامتی کیوں حاصل ہے؟ دونوں کاغذ ایک نالی میں بہے، ایک تجوری میں رکھا جائے. یہ لگاؤ میرا سوال پہنچاؤ گے تو جواب کیا دیں گے جانتے ہیں؟ ان کا جواب یہ ہوگا مشتاق ندامی سے کہہ دو کہ دونوں کاغذ ہے ضرور، مگر جو نالی میں بہ رہا ہے وہ سادہ کاغذ ہے، جو الماری میں رکھا ہے وہ مہر والا کاغذ ہے. تو مجھے بھی میرا پیغام پہنچا دو. بشر ہمیں بھی کہا گیا، بشر نبی کو بھی کہہ دیا گیا، مگر ہمارا ان کا فرق یہ ہے کہ ہم سادہ بشر کہے جاتے ہیں، وہ مہر والے بشر کہے جاتے ہیں. وہاں اللہ نے مہر لگایا، وہاں پروردگار نے مہر لگایا ہے. اگر مہر نہیں تھی تو ایک صاحب اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو بدلہ لینا ہو لے لے. ایک صاحب ان کا ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں. کیا ہے؟ ایک کنکی لگی تھی، ہم اسی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. وہاں بھی کہتے ہیں ہمارے بدن میں کپڑا نہیں تھا، کپڑا ہٹا دیا جائے تب بدلہ پورا ہوگا. آقا کائنات فرماتے ہیں کپڑا ہٹا دیا جائے. جسے کپڑا ہٹایا جاتا ہے وہ کنکی کو پھینک دیتے ہیں، بڑھ کر کے مہر نبوت کو چومنے لگتے ہیں، بوسہ دینے لگتے ہیں. ہمیں سادہ بشر کہا جاتا ہے، انہیں مہر والا بشر کہا جاتا. اب مجھے بولنے دے دو، جہاں بھارت گورنمنٹ مہر لگاتی ہے اسے لوہے کی تجوری میں رکھا جاتا ہے، جہاں پروردگار مہر لگاتا ہے اسے دل کی تجوری میں رکھا جاتا ہے. ایک بات مجھے بولو، اس پر مہر لگی ہے نوٹ کہتے ہو، کیا نوٹ اس لیے قیمتی کہ اس کا نام نوٹ ہے؟ نوٹ اس لیے قیمتی ہے اس کا نام نوٹ ہے. میرے پیارے نام کی بنا پر قیمتی نہیں ہے، کام کی بنا پر قیمتی ہے. خدا نخواستہ کہیں قحط پڑ جائے، دانا بہت مہنگا ہو جائے، غریب نہیں خریدے گا، نوٹ والا خریدے گا. پانی بہت مہنگا ہو جائے، غریب نہیں خریدے گا، مگر مہنگے سے مہنگا پانی نوٹ والا خریدے گا. اب مجھے بول لینے دو، کہہ لینے دو، دل لگا کر کے سنو بات. وہ نوٹ جس پر بھارت